تھا یہ 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں اور اس سے مزید بڑھے گا ہی. یہ جس طرح اس کا جو سکور کارڈ ہے وہ اس میں ایڈ ہوگا. اس کا ایک پورا پروسیس ہے, اس کے ذریعے یہ تقسیم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک شخص جس کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے, جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی غلیظ اور گھٹیا سیاست دفن ہو چکی ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ترلے منتے بند کمرے میں ہوتے رہے. جب وہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی کارکردگی اور 4 سال جس مہنگائی میں پاکستان کی عوام کو انہوں نے ڈبویا, اس کی وجہ سے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس جو ہیں وہ لا رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوگی. تو انہوں نے سائفر جو تھا اس کے کھیل کو کھیلنے کا بندوبست کیا, ایک پوری سازش کی, جو اس کے بعد خود سازش کر کے بھی کبھی وہ عالمی سازش تھی, اب تو میں بھول بھی گئی, اتنی تبدیل کرتے ہیں باتیں, عالمی سازش تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سازش بیرونی ملک سازش ہو گئی, پھر انہوں نے کہا کہ وہ سازش جنرل باجوہ نے کی, پھر انہوں نے کہا شہباز شریف نے کی, پھر انہوں نے کہا نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ سازش کی, پھر انہوں نے کہا امریکہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی, ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, عالمی کوئی سازش نہیں ہوئی, یہ محسن نقوی نے سازش کی تھی میرے خلاف. پھر انہوں نے معافیاں مانگی, ترلے منتیں کیے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اور اسی سائفر کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑوائی, نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی, توڑ دی, آئین شکنی کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی, غلط توڑا گیا پارلیمنٹ کو, اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ بحال ہوئی. اور جو 4 سال کی ملک کے خلاف سازش تھی, اس کے بعد جو ملک کے حالات ہیں ان کا ریوائول شروع ہوا, معیشت کا ریوائول شروع ہوا. آئی ایم ایف کا پروگرام عمران خان نے سسپینڈ کر دیا تھا مارچ میں سبسڈی دے کر پیٹرول کے اوپر, اس کی کریڈیبلٹی کو نہ صرف بحال کیا, ملک کو دیوالیے کی نہج پر لے گیا, اس کو بحال کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو ٹیبل پر لے کر آئے. سیلاب کے دوران پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ سے شہباز شریف نے ری نیگوشیٹ کیا کہ ہم وہ تمام شرائط جو سخت شرائط ہیں وہ نہیں مان سکتے, کیونکہ کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک تھی, جس کی وجہ سے نہ صرف اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کیا, ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے, ری نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی. اور آج جو ملک کی مہنگائی کے حالات ہیں یہ وہی عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات کرتے ہیں. اب بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ری نیگوشیٹ ہو کے سائن ہونے جا رہا ہے, وہ وقت جو 2 پارلیمنٹ انہوں نے خود توڑی, خود ڈیزالو کی اسمبلیاں, اور اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد کہا کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں. اس لانگ مارچ میں گولی مروائی اپنے آپ کو, پھر کہانی چھرے لگے ہیں, پھر کہانی ٹکڑے لگے ہیں, پھر کہانی چوٹ لگی ہے, اس میں بھی ایک گود اجڑی. اس کے بعد ان کے کنٹینر کے ساتھ لگ کر ایک صحافی شہید ہوئی صدف. اس کے بعد پولیس والا کانسٹیبل ان کے عہدیدار کے گھر سے گولی لگ کر پیٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کے 6 بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو کل جو سارے شواہد ہفتے کے روز بتائے ضلع شاہ سے ریلیٹڈ, وہ سارے شواہد آپ نے دیکھے کہ جس کی گاڑی کے اندر فورٹریس سے وہ معجزے کے طور پر گاڑی انہی کے بندے کی وہاں موجود تھی. کیا نام تھا اس کا؟ راجہ شکیل صاحب. وہ گاڑی فورٹریس چلی گئی, وہاں سے لاش اٹھا لی, لاش کو کہیں رپورٹ کرنے کے اس پہ ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے. اور وہ جو راجہ عدیل صاحب ہیں, راجہ شکیل صاحب, اتنے نام بدلتے ہیں, اتنی کہانیاں بدلتے ہیں, اتنے قصے بدلتے ہیں, اتنے جھوٹ بولتے ہیں. ان کو 2 ضمانت پارک میں پناہ دی رکھی, ڈرائیور روپوش ہو گیا, بھیس بدل لیا, شیو کرا لی, وہ چھپ گیا. سب کو پتا تھا 2 دن سے یہ کاروائی ہوئی ہے. یاسمین راشد صاحب, عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے ہیں, عوام کو نہیں بتاتے کہ مجھے 2 دن سے پتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. یہ اور اس کے بعد یہ تمام کیوں؟ صرف ایک وجہ سے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس کی غلاظت کا ڈھیر, جس کو یہ سیاست کہتا ہے,
وہ دفن ہو چکا ہے, یہ ناکام ہو چکا ہے. سائفر سے کہانی شروع ہوئی, اب لاشوں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی لاش ملے تو اس کے اوپر اپنی سیاست کریں. کل جو ریلی نکلی وہ ننھی منی ریلی, میں ٹویٹر پہ ٹرینڈ دیکھ رہی تھی, مسترد کر دیا. بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر خود کرتے ہیں تقریریں, اور اپنے عہدے داروں کے گھروں سے گولیاں لگ کر لوگ شہید ہوتے ہیں. عدالت بلاتی ہے تو عدالت کو گالی دیتا ہے, اس پہ حملہ آور ہوتا ہے, کہتا ہے نہیں آؤں گا. جب استثنا مل جاتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے. آج کل تو وارنٹ, میں نے سنا ہے عدالت نے ہمت کی ہے, وارنٹ ایشو ہو گیا ہے اور معطل بھی ہو گیا ہے. میں بڑے انتظار میں تھی کہ وہ جو وارنٹ ایشو ہے وہ ابھی تک معطل کیوں نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے وہی بات ہے جو کہ تحریک کے لیے تیار ہے, عدالت کے لیے معذور ہے, بیمار ہے, بزرگ ہے, وہ بیماری ہے جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتی, بچیاں بیٹھی ہیں ٹی وی پہ, لوگ سن رہے ہوں گے. بات کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ فورن فنڈنگ کی ہے کہ نہیں کی, جواب دے دو. خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے ہیں, نہیں لگائے تو جواب دے دو. ٹیرین آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے, جواب دے دو. جس کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا ہے میری بیٹی ہے. توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی ہے, نہیں کی تو جواب دے دو. آج پہلی حکومت ہے جس نے توشہ خانہ کا پورا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے. یہ وہ لوگ اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کو بھی کنٹروورسی کا شکار بنا رہے ہیں جو کہتے رہے کہ ملکی تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کر لیا جائے. وہ سوال کر رہے ہیں. آپ آدھی آدھی لسٹیں جو توشہ خانہ کی اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے, آج کل کوئی کہانی نہیں نا بکنے کے لیے. سائفر کی کہانی ختم, لانگ مارچ ختم, جیل بچو ختم, تحریک ختم, عدلیہ سے بچو تحریک ختم, تو اب کیا کریں گے؟ وہ توشہ خانہ کی لسٹیں لے کر. وہ بھائی اگر توشہ خانہ سے چیز لینا, توشہ خانہ سے چوری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. قانون کے مطابق, توشہ خانہ کے رولز کے مطابق, جو قانون کے مطابق آپ کو کوئی تحفہ ملے آپ اسے توشہ خانہ کے رول کے مطابق لے لیں, وہ قانون کے مطابق ہے. آپ کو کوئی تحفہ ملے اس کو لے لیں, چوری کر لیں, اس کے پیسے جمع نہ کرائیں, اس کو بیچ دیں, اس کی نقلی رسیدیں بنائیں, اس کو بیچنے کے بعد توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائیں, توشہ خانہ کا قانون بدلیں, قانون بدل کے اس کی ایویلیویشن کرائیں, تحفہ خرید کر توشہ خانہ میں پیسے بدل کر قانون پھر تبدیل کر دیں, یہ جرم ہے. توشہ خانہ سے چیز لینا اور توشہ خانہ سے چوری اور ڈاکہ ڈالنا اور توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. اور اگر آپ نے یہ جرم نہیں کیا تو عدالت میں جواب دے دیں. کیوں نہیں جاتے عدالت؟ کیوں نہیں تلاشی کرتے؟ یہ جو ٹویٹر پہ بٹھائے ہوتے ہیں ٹرولز, جو ٹویٹر پہ تماشے اور جھوٹ بولنے کے لیے بندے بٹھائے ہوتے ہیں جو دن رات بول ہوتے ہیں, انہیں اپنی بھی لسٹ دے دینا عدالت والی کہ یہ میں نے ڈکلیئر کیے, اس وقت قانون یہ تھا, میں نے توشہ خانہ سے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کی تھی, میں نے اس کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے, جب میں نے اس گھڑی کو بیچ دیا, نقلی رسیدیں بنوا لی, تب میں نے توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے. جب اس کا جو قانون تھا میں نے اپنی گھڑی خرید لی, اس کے بعد میں نے اس کا قانون بدل دیا. مدعا کلیئر, بات ختم. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ہوا ہے ریکارڈ, یہ جرت مندانہ پبلک ریکارڈ کرنا, کیونکہ تلاشی ان لوگوں نے دیا جنہوں نے چوری نہیں کی تھی توشہ خانہ سے, انہوں نے پبلک کیا ریکارڈ کہ جی یہ ریکارڈ ہے, یہ تحفہ ہے, یہ قیمت ہے, اتنے پہ خریدی, نہیں خریدی تو یہ ڈپازٹ کی اور یہ ڈکلیئر کی. آپ تو کہتے تھے کہ ملکی حالات خراب ہو جائیں گے, تعلقات خراب ہو جائیں گے. سائفر سے ملکی تعلقات خراب نہیں ہونے تھے, لیکن خانہ کعبہ کی چوری کی ہوئی گھڑی یہ ڈکلیئر کرنے سے تعلقات خراب ہو جانے تھے. سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنے سے خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہونی تھی, لیکن وہ تحائف جو آپ نے چوری کیے, ڈاکے ڈالے, ڈکلیئر نہیں کیے, قوانین بدلے, اس سے سفارتی تعلقات خراب ہونے تھے. واہ 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 واہ, مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی. اور فورن فنڈنگ, آج میں وہ دیکھ رہی تھی صاحب جن کا نام اسی کرسی پر بیٹھ کر پریس ٹاک کرتے تھے, وزیر اطلاعات رہے ہوئے کافی جماعتوں کے میرے خیال ہے, یا ان کے 2-3 دفعہ رہے ہوئے. وہ کیا تقریر کر رہے ہیں, کیا تقریر کی آج انہوں نے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اندر کس کیس میں گئے تھے؟ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں.
اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بچوں کو قتل کی دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے جیل گئے تھے. اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو گالی دیتے تھے, دھمکاتے تھے, لان تان کرتے تھے. اور اب میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریلیز کر رہی ہوں, اور یہ ویڈیو صرف اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بہروپی ہے, یہ فراڈ, کیوں یہ ٹویٹر کے اوپر کیمپینیں چلاتے ہیں, تاکہ اصلی مدے سے کہانی ہٹ سکے. اور کمرے میں دیتے تھے باجوہ صاحب کو اقتداریات ایکسٹینشن کے ترلے منتے تاکہ میرا اقتدار بچ سکے, اور باہر آ کے کہتے تھے نیوٹرل ہونا, کوئی یہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل. آج الیکشن کمیشن کو گالی دینے والا, الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کے بچوں کے کو قتل کی دھمکیاں دینے والا, اور کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کے گھر کا ملازم ہے, کس کے گھر کا کیا ہے. وہ آپ ویڈیو, یہ قومی فریضہ ہے کہ یہ ویڈیو سکرینز پر چلیں اور پاکستان کی عوام, بچے, نوجوان جن کے ذہنوں کو یہ شخص پلوٹ, یہ فراڈیا کر رہا ہے, ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصلیت کیا. پتہ ہے ان کو کافی حد تک پتہ چل گئی ہے کہ ان کو کیا ہے, کیونکہ کافی ایسی چیزیں, شواہد, حقائق پاکستان کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر میں آپ کو اس کے اوپر تفصیل بتاتی ہوں. یہ جو سکندر سلطان ہے, میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا. الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے, سکندر سلطان الیکشن کمشنر, تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا. سکندر سلطان الیکشن کمشنر, سکندر سلطان الیکشن کمشنر. وہ فواد والی سنا دی آپ نے؟ اچھا جی, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہے ان کی اصلیت, یہ ہے ان کی اوقات. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے کمشنر کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں, اس میں جیل گئے ہوئے ہیں, اور اسی توہین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اندر سے ہیرنگ کر کے آئے. یہ وہ شخص ہے. اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے, آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آج یہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی. تو پھر آپ الیکشن کمیشن کے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ منگائی, چپڑاسیوں کے ذریعے, آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی, ان کے اکاؤنٹس اور ان کے چیکس کے اوپر منی لانڈرنگ کی, خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا, خیرات کے پیسے پہ فنڈ ریزنگ کر کے اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں, اور اس کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا. تو پھر آپ اس کے اس فیصلے کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہیں, کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح توشہ خانہ کا کیس الیکشن کمیشن کا, کہ عمران خان صاحب نے اپنے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے, عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے تحائف بیچے اور پیسے جمع کرائے, عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, توشہ خانہ کی پالیسی چینج کی اپنے گفٹس خریدنے کے بعد. تو آپ پھر اس فیصلے کے ساتھ بالکل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ فورن فنڈنگ والا میں نے آپ کو بتا دیا. الیکشن کمیشن کے سارے فیصلوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب فورن ایجنٹ بھی ہیں اور عمران خان صاحب توشہ خانہ چور بھی ہیں. تو یہ آج ایک اچھا دن ہے جس میں یہ تمام حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے. دوسری طرف میں گفتگو سن رہی تھی, وہ بابا رحمتہ صاحب ڈیم فول بنا کر پاکستان کی عوام کو چلے گئے, اور آج کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا ڈیم, مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا رحمتہ, مجھے کیوں کہا جاتا ہے میں ڈیم کے پیسے کھا گیا ہوں. آپ نے اس ملک میں پاکستان کی بچوں کی, آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ملتا تھا عمران خان کو, وہ مجھے کہتے تھے نیب کے کیسز صحیح نہیں چل رہے, آپ ذرا مدد فرما دیں. آپ کس حیثیت سے ملتے تھے؟ آپ نے تو ان فیصلوں کا, آپ کے پاس اس کی اپیل آنی تھی, آپ اس فیصلے کی, آپ نے ان فیصلوں پر فیصلے دینے تھے. آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. آپ عمران خان کو کیوں ملتے رہے؟ کیا وہ جاوید اقبال تھے؟ کیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ بالکل اس میں, اس نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آپ ملوث تھے؟ آج آپ نے تسلیم کیا. آپ کا نہ کوئی حق تھا,
نہ کوئی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, نہ آپ کی کرسی چیف جسٹس کے منصب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی شخص کو ملے جو کہے کہ اب میرے نیب کے کیسز ٹھیک نہیں چل رہے. اور آج اس کو تو آرام آ گیا ہوگا, وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ کا ہیڈ تھا شہزاد اکبر, جو روز اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ جا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کوئی اور بندہ دیں. اس کو تو آج چین اور آرام آیا ہوگا. لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں جو لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. ان کو شرم نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے لیے بھی کوئی شرم ہو. وہ آج بابا رحمتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے مجھے ملتا تھا کہ شہزاد اکبر سے کام صحیح نہیں ہو رہا, وہ صحیح ابھی تضحیق نہیں کر رہا, وہ صحیح ابھی پگڑی نہیں اچھال رہا لوگوں کی, آپ ہماری مدد کریں. تو آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ آپ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدد نہیں کی. آپ نے اس شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا, اور آج کہتے ہیں میں نے پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا, میں نے نہیں یہ فیصلہ پورا دیا تھا. میں نے, یہ ملک کی تاریخ کا پہلا صادق اور امین ہے جو پورا ڈکلیئر نہیں ہوا, کیونکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے جس کو صادق اور امین سرٹیفکیٹ دینے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ والد بھی آدھا ہے, یہ صادق اور امین بھی آدھا ہے. اس کا گھر ریگولرائز کرایا تھا ثاقب نثار نے, نقلی ایفیڈیوٹ کے اوپر, غلط ریکارڈ کے اوپر, فورجری کے ساتھ. اس شخص کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد کیوں الیکشن کیمپین چلائی تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے چلائی تھی. اور کہتے ہو کہ دوسروں کے بچے بے ادب ہیں. دوسروں کے بچے بے ادب نہیں, تم نے, تمہارے فیصلوں نے, تمہاری تضحیق آج تمہارے تضحیق آمیز فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں, جن سے تم خود ہٹ رہے ہو, کوئی اور نہیں ہٹ رہا, جن کا خود اعتراف کر رہے ہو کہ میں نے غلط فیصلے کیے تھے. اور ادارے کی تضحیق کا باعث تم بنے ہوئے ہو. دوسروں کے بچے اپنے والدین کی عزت کا باعث بنتے ہیں. مریم نواز آج اپنے والد کی عزت کا باعث ہے, اور بچے بچے نہ کرو, وہ آج اس ملک کی بہادر لیڈر ہے. اور جو تمہیں بے نقاب کرتی ہے, تمہاری سازش کو بے نقاب کرتی ہے, جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کی تضحیق کی ہے, ادارے کی تضحیق کی ہے, کیونکہ تمہارے فیصلے نے تمہاری تضحیق کی ہے اور تمہارے ادارے کی تضحیق کی ہے. تمہارے بچے آج تمہارا نام نہیں بتا سکتے کہ میں ثاقب نثار کا بیٹا ہوں, کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرے گی. مریم نواز شریف کے والد کا بھی الحمدللہ پتا ہے, اور بہادری کے ساتھ موجود ہے میدان کے اندر. تمہاری طرح اینکروں کو بلا کے انٹرویو نہیں دے رہی کہ آؤ میری بات سنو کان میں, میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا, میں جنرل فیض کو کیسے ملا تھا, میں واٹس ایپ پہ کیا کر رہا تھا, میں عمران خان کو کتنی دفعہ ملا تھا. اگر تم میں جرت ہے, تمہارے پہ الزام لگے ہیں, آپ پہ الزام لگے ہیں, اگر آپ میں کوئی جرت ہے, آپ اس منصب پہ رہے ہوئے ہیں جو اعلیٰ منصب ہے انصاف کا اس ملک کا, چیف جسٹس آف پاکستان, آپ پر الزام لگ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی صفائی دینی ہے تو اسی ادارے کے پاس جا کر دو. آپ پہ الزام لگے تو اس کا طریقہ قانونی مجھ سے بہتر آپ کو آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ پہ سچے الزام لگ رہے ہیں, اس لیے تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں ملا تھا عمران خان کو نیب کے کیسز کی وجہ سے, میں ملا تھا جنرل فیض کو جب وہ باقی کیسز پہ کام کر رہے تھے, میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. آپ نے تو ان فیصلوں کے ان تمام مقدموں کے فیصلے دینے تھے. تو کیا آپ نے اس سے پہلے پبلک کیا تھا کہ میں الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی, میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے, اس لیے میں جا کے پنڈی میں ان کی کیمپین چلا رہا ہوں, بطور ٹھڈے مار رہا ہوں برتنوں کو ہسپتالوں کے اور پتہ نہیں کن کن جگہوں کے, اور صفائیاں چیک کر رہا ہوں کچنوں کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. بتایا تھا, پبلک کیا تھا. آج جب اعتراف ہو رہا ہے, آج جب لوگ آپ کے نام لے رہے ہیں, جب ثبوت آ رہے ہیں, جب سب لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں, تو پھر اعتراف کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہو مجھ پہ ہی تضحیق ہو رہی ہے. آپ کی تضحیق آپ کے اعمال اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کی فیصلوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کی تضحیق ہو رہی ہے. آپ کے تضحیق امیز اعمالوں کی وجہ سے آپ کی تضحیق ہو رہی ہے. اور جب بھی, اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں
नस्लों के फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हुए। इसलिए ये कहना और बुला बुला के कहना कि आ जाओ नईम भट्ट साहब, आप आके मेरी बात सुन लें, फिर किसी रिपोर्टर को बुला देना, फिर किसी कॉलमिनिस्ट को बुला लेना, वो तो खड़े होकर आप पे इल्जाम लग रहे हैं, बहादुरी के साथ आप पे इल्जाम लग रहे हैं, सबूतों के साथ आप पे इल्जाम लग रहे हैं, तो ले जाए को सुप्रीम कोर्ट कि मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं। ये रोना रोने की क्या जरूरत है? आप तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन आपके दिल को पता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। ये आपको पता है, आपको पता है आपके सारे फैसले, और अभी जो बाकी भी बने हैं, आपके सारे फैसले, आपके अदारे की तज़हीक, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर आज मैं इस मनसब पे बैठी हूं बतौर पॉलिटिशियन, अल्लाह ताला के रहम से, तो आज मेरा हर अमाल अंडर स्क्रूटनी है। मैं इस मनसब की वजह से यहां बैठी हुई हूं। आप जिस मनसब पे बैठे थे, आपने उस मनसब की तज़हीक की है, दूसरे आपकी तज़हीक नहीं करते। आपकी अपना कलम, जिस कलम से आपने वो तज़हीक आमेज़ फैसले किए जिसको आप खुद मान रहे गलत थे, पूरे नहीं थे। कौन सा ऐसा अदालती फैसला है जो कहता है मैंने पूरा फैसला नहीं दिया, मैंने आधा फैसला, पौना फैसला, 1%, 2%, 3% दिया? इसलिए ये बातें करना, रोना रोना, कमरों में बैठ के रोए ना, बाहर आए, सीना तान के बोले मैंने ये गलत काम नहीं किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के सामने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत पेश कर रही हैं जिसको आप मान रहे हैं। आज तक किसी ने उसकी नफी नहीं की, बल्कि एक कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये साथ था मेरे। दूसरा कहता हाँ हुआ था, मैंने नहीं किया था, ये मेरे साथ था। सब एतराफ कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने पूरा फैसला सादिक और अमीन का नहीं दिया था। इसलिए दूसरों पे बेअदबी का इल्जाम ना करें। आपने उस इंस्टीट्यूशन की बेअदबी की है, आपने उस मनसब की बेअदबी की है, आपने उस फैसले की, जिस कलम से आपने वो फैसला करना है, आपने उसकी तज़हीक की है। और अभी भी आपके पास वक्त है, आपके पास वो राइट है कि अगर आप समझते हैं आपकी डेफेमेशन हो रही है, अगर आप समझते हैं आप पे इल्जाम लग रहा है जिसके आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो आप ले जाएं। मेरे से ज्यादा कानून आपको आता है। दूसरी बात ये, PKLI वो फैसला भी किया था, लोगों के किडनीज के ऑपरेशंस रुक गए, लोगों की हलाकतें हो गईं, लोग अपने ऑपरेशंस की वजह से मर गए। PKLI बंद कर दिया आपने, क्योंकि डॉक्टर भाई था। ये इससे तज़हीक होती है। जिनके घरों में वो ऑपरेशंस नहीं हुए, हलाकतें हुई, लोग मर गए, वो आपको दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे? क्या करेंगे? एक चलता फिरता अस्पताल आपने अपनी अना की खातिर, अपने फायदे की खातिर, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर आपने बंद कर दिया। जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई अभी अप्रैल में, तो जब शहबाज शरीफ साहब PKLI का दौरा करने गए तो ऑपरेशन थिएटर बंद थे, वार्ड्स बंद थे, उनको दोबारा से चालू किया। आप कहते हैं तज़हीक हुई आपके फैसले के ऊपर? आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल, क्योंकि वो नहीं बता सकते आज खड़े होकर, आप खुद एक तकरीर नहीं कर सकते कि आपने ये सारे काम नहीं किया। आप बुला बुला के सरगोशियों में लोगों को कहते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे गुफ्तगू की थी, 2 दफा इमरान को मिला था, 3 दफा जनरल फैज को मिला था, नैब के केसेस पे बात हुई थी, मिसिंग पर्सन्स पे बात हुई थी। क्यों हुई थी? मिसिंग पर्सन का भी फैसला आपने करना था, अमानत और सदाकत का फैसला भी आपने करना था, उन नैब केसेस की अपील्स भी आपने फैसले करने थे। आपको कोई इजाजत नहीं देता था, कोई कानून इजाजत नहीं देता था कि ये मुलाकातें करनी है। और ये सब काम आप जलसे की कॉल दे दी है। क्यों हो रहा है? पता आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शख्स जो 4 साल मैशत को तबाह कर गया, लोगों को गरीब कर गया, लोगों को बेरोजगार कर गया, लोगों की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, घी महंगी कर गया, खाद महंगी कर गया। आज वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ मिले। यही शख्स कहता है ना मैं वजीर आजम बनूंगा। तुम क्या बनोगे वजीर आजम? और गरीब करोगे, और मुल्क की मईशत तबाह करोगे, और तोशाखाना की चोरियां करनी है, और 5 कैरेट के हीरे लेने हैं आपकी बेगम ने, और हीरे जवाहरात हार लें, वो 190 मिलियन को आपने 290 मिलियन करना है, क्योंकि 50 लाख घर
اور 1 کروڑ نوکری تو دی نہیں عوام کو. 90 دن کرپشن کرنی تھی, تاریخی ڈاکے ڈال کے چلے گئے. کشکول توڑنا تھا, ملک کا تاریخی قضا لے کر چلا گیا شخص. پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ ملک کو جب مہنگائی سے نکالا مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے نکالا. ملک کے اندر جب اندھیرے ختم کیے, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے کی. ملک کے اندر جب چینی, بجلی, گیس, دوائی سستا ہوا, مسلم لیگ نون نے کیا اور نواز شریف نے کیا. ملک کے اندر جب بھی اکائیوں کو آپس میں ملایا, سڑکیں بنائی, کاروبار بنے, نواز شریف مسلم لیگ نون نے کیا. پنجاب کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو انسائٹ کرتے ہو وائلنس پہ. پنجاب وہ صوبہ ہے جس کو شہباز شریف نے اپنی خون پسینے سے, اپنی محنت سے, اپنی خدمت سے سنوارا تھا. تم نے اس کو بیابان جنگل بنا دیا. پاکستان کے نوجوان کو بھی پتا ہے کہ اگر جس میٹرو پہ بیٹھ کر اس نے جانا ہے اسکول, کالج اور اپنی یونیورسٹی اور اپنے روزگار پہ, وہ میٹرو صرف اور صرف وہ پبلک ٹرانسپورٹ, وہ میس ٹرانزٹ صرف شہباز شریف بنا سکتا ہے. اگر کسی نے پیف پروجیکٹ سے اسکالرشپ لینی ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے, انٹرنشپ کرنی ہے, تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون, شہباز شریف اور نواز شریف کر سکتا ہے. اگر اس ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے کسی پولیٹیکل فورس نے تمام اکائیوں کے ساتھ مل کر, تو وہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ملک سے دہشت گردی ختم کر کے گیا تھا. تب بھی یہ بے روپیہ, یہ غنڈہ, ایک سازشی, تب بھی ڈی چوک میں بیٹھ کر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی سازش کر رہا تھا. تب امپائر کی اشارے کا انتظار کر رہا تھا. اس لیے یہ فرق پاکستان کی عوام جانتی ہے, یہ فرق نوجوان جانتا ہے. اب پنجاب کے الیکشنز ہو رہے ہیں انشاءاللہ, جس کے اوپر یہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے, جس کے اوپر یہ وہ جو ننی منی ریلی تھی اس کا تو حال آپ لوگوں نے کل دیکھ لیا ہوگا لاہور میں کہ کیسے مسترد ہو گئی وہ ریلی. اسی طرح یہ اس کی اب سیاسی چال کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ سیاست نہیں کر رہا, یہ ملک دشمنی کر رہا ہے. یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے, ملک میں انارکی چاہتا ہے, ملک کے اندر سول وار چاہتا ہے. کمرے میں بیٹھ کر یہ ایک ایسا مافیا ہے جو کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کی لاشیں گرتا دیکھتا ہے, باہر نہیں آتا. پوری کی پوری لاہور کی قیادت اپنے گھروں میں, اپنے کمروں میں تماشا دیکھ رہی تھی جس وقت ذلِ شاہ کی لاش ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر اس کے قتل کو چھپایا جا رہا تھا. ہم نے کہا یہ حادثہ ہے. اس نے مریم نواز کی ویڈیو کو ایشو بنایا. مریم نواز نے کو یہ نہیں پتا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, اس میں بھی اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان نے قتل کیا. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے پاکستان کی عوام ان کی اصلیت جانتی ہے, اور کل پیغام مل گیا ہوگا لاہور سے کہ جو ننی منی ریلی کا حال ہوا ہے وہ اب جتنی سیاسی کالز ہوں گی اس کا حال وہی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام, پاکستان کے نوجوان اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جو سازش ملک کے خلاف ہوگی. جو آج کوشاخانہ کیس میں جو وارنٹ جو ہے کینسل ہوئے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتی کہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لیکن عدلیہ جب عدالت بلاتی ہے تو وہاں پر نہیں آیا جاتا, اور دوسری طرف جو نون لیگ کا بیانیہ ہے جس طرح یہاں پر پیشیاں ہوتی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ کوشاخانہ سے گفٹ لینا کوئی جرم نہیں ہے, تو آپ کو کوئی نہیں ملا؟ پہلی بات تو جو آپ نے کی کہ جو یہ منسوخی ہوتی ہے, دیکھیں یہ ایک مذاق بن گیا. سب کو پتہ ہے عمران خان کو عدالتیں نہیں پوچھ سکتی. یہ 22 کروڑ عوام کو پیغام ہے کہ عمران خان کا قانون آئین اور ہے, ان کا جرم اور ہے, اس کی سزا اور ہے, جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عدالت نے واضح پیغام دے دیا. اور یہ بات ہوتی ہے, یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو اس کریڈیبلٹی کو, اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی پٹیشنز ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, سیشن جج کے پاس, نیب کی عدالت میں لگی ہوئی ہیں, وہ تمام ملزم جو ہیں جن کو عدالت بلائے گی وہ یا تو پلستر چڑھا لیں گے, بزرگ ہو جائیں گے, معذور ہو جائیں گے, ایک بیماری ہو جائے گی ایک ان کو خاص طرح کی, یا وہ گالی دیں گے, دھاوا بولیں گے, کورٹ کو اٹیک کریں گے, حملہ آور ہوں گے, زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, الیکشن کمیشن بلائے گا تو کہے گا تمہارے بچے باہر نہیں نکل سکتے, قتل کی دھمکیاں دے گا. تو یہ ایک کانڈکٹ ہے. وہ شخص کے پاس
सबूत नहीं है अपने हक में, वो जवाब नहीं देना चाहता। मैंने पहले भी कहा था लेकिन